میں طبیب کے نظیم الدین کسان ریئیکٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور کچھ دینی نالج آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں سیونتھ کلاس میں تھا تو میری والدہ حسام الدین فاضل رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے جو ہے درس کے لیے قرآن کے درس میں شریک کرا دیے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جب میں 1976 میں سعودی عربیہ آ گیا تو وہاں مجھے سعودی ایئر لائنس کا جاب ملا۔ تو میرے جاب میں جو ہے ایک نواز تھے، ساتھ کام کرتے تھے، تو وہ جو ہے یہ قاری عبد الباسط صاحب کے ویڈیو کیسٹ ریکارڈنگ کرتے تھے۔ بہت بہترین ان کا جو ہے ریکارڈنگ کا سسٹم تھا، چنانچہ دعوی سینٹر والے بھی ان کا ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ مانگتے تھے۔ تو یہ جو ہے دیکھیے آپ ان کا ریکارڈنگ ہلکی پھلکی نے کیا سمجھ فرمائیے۔ برائی نہیں لکھی جاتی، فرشتوں سے کہا جاتا ہے انتظار کرو، شاید یہ اس گناہ کو انجام نہ دے جس کا اس نے ارادہ کیا۔ برائی کا ارادہ کیا اور برائی کو عملی طور پر انجام نہیں دیا، تو انتظار کے بعد اللہ فرماتا ہے برائی کا ارادہ اس بندے نے کیا لیکن گناہ کو انجام نہیں دیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ سبحان اللہ، برائی کا ارادہ کیا اور عملی طور پہ انجام نہیں دیا، فرمایا ایک نیکی فوراً لکھ دو۔ اور اگر نفس امارہ کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور گناہ کر بیٹھا تو فرمایا ایک گناہ کے بدلے ایک ہی لکھو، 10 نہ لکھو۔ سبحان اللہ، یہ نیکیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں بڑی عجیب دولت ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے، نیکیوں کی برکت سے دنیا کی زندگی میں بھی امن اور سکون اور راحت اور چین اور خیر اور برکت، گھروں کا سکون اور معاشرے کا سکون اور کسی بھی انسان کے دل کا قرار، یہ اللہ کے ذکر میں ہے، نیکی میں ہے۔ برائی میں کبھی بھی عزت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، نافرمانی میں سرور نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ نیکیوں کے انہی دروس میں ہم اس چیز کو بھی پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ نیکیاں، ارادہ کرنے کی بات ابھی ہم نے کی کہ نیکی کا ارادہ کر لیجئے۔ ارادہ کرنے پر بھی آپ کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی، اور اگر عملی طور پہ انجام دیا تو پھر کیا کہنے، پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات ہیں کہ جس قدر نیت میں اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا جنت جانے کا مختصر ترین راستہ وہ ہے انسان نیت کرے کسی بھی نیکی اور کسی بھی اچھے عمل کی۔ مثلا موت کے بارے میں ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور موت اپنے وقت پہ آئے گی، اور موت سے راہ فرار بالکل نہیں ہے۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے آج تک کسی بھی مذہب کے پیروکار نے، کسی بھی عقل مند انسان نے انکار نہیں کیا۔ موت اٹل ہے، اپنے وقت پہ آنے والی ہے۔ فرمایا کہ کیوں نہ تم شہادت کی موت کی تمنا کر لو، اس لیے کہ شہادت کی موت ہو یا بستر پہ آنے والی موت ہو، حادثاتی موت ہو، کوئی بھی موت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور تمام اہل ایمان، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا ہمیشہ اس دعا میں مشغول رہتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا عمر نے ہمیشہ یہ تمنا کی کہ شہادت کی موت ہو اور مدینہ منورہ میں ہو۔ اللہ نے یہ تمنا ان کی اور یہ دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من طلب الشہادۃ صادقا اعطیها ولو لم تصبه، یہ صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وان مات على فراشه، جس کسی نے اخلاص کے ساتھ اللہ سے شہادت کی موت کی تمنا اور دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شہیدوں میں اٹھائے گا، خواہ یہ اپنی طبعی موت کیوں نہ مرا ہو۔ دیکھیے صرف خواہش و تمنا اور دعا پر آپ کو شہیدوں کا مرتبہ مل گیا۔ شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے جس کا ایسا عجیب اکرام ہوتا ہے کہ مرتے ہی یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، یعنی شہادت کے ساتھ ہی فوراً اور قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ شہید کا اللہ کے ہاں بڑا اکرام ہے۔ تو نیت اور ارادے پہ بات چلی کہ ہم نے صرف ارادہ کیا، نیت کی، اور گھر بیٹھے بیٹھے شہیدوں والا مرتبہ مل گیا۔ دیکھیے کسی بھی نیکی کا اخلاص کے ساتھ ارادہ کر، آپ کے عظیم الدین کسان ریئیکٹ چینل پر دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر ضرور کیجیے۔